ایزی فائل پورٹل پر مارگیج، چارج اور پلیج کی رجسٹریشن کا طریقہ کار۔ ایزی فائل میں لاگ ان کرنے کے بعد مائی کمپنیز یا LLP کے بٹن پر کلک کر کے مطلوبہ کمپنی کا انتخاب کریں۔ کارڈ کے آخر میں موجود ویو ڈیٹیلز کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کی کمپنی کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا۔ ڈیش بورڈ میں مارگیج، چارجز اینڈ پلیجز کے سیکشن میں رجسٹریشن آف مارگیج، چارج اینڈ پلیج پر کلک کر کے آپ اپنی کمپنی کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد مارگیج، چارج یا پلیج کی کریشن کی تاریخ منتخب کریں۔ یاد رہے کہ اگر مارگیج یا چارج بنے ہوئے 30 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو آپ کو سیکشن 108 کے تحت وقت کی توسیع کے لیے درخواست دینا ہوگی اور منظوری کے بعد اس آرڈر کی کاپی اس عمل کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ مارگیج یا چارج کے انسٹرومنٹ کا نام منتخب کریں۔ آپ یہ نام ڈراپ ڈاؤن سے منتخب کر سکتے ہیں یا ادرس کا انتخاب کر کے کوئی اور نام درج کر سکتے ہیں۔ انسٹرومنٹ کا نام درج کر کے پلس کے بٹن پر کلک کریں تو انسٹرومنٹ ایڈ ہو جائے گا۔ یہاں اگر ایکسکلیمیشن مارک نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انسٹرومنٹ کی اٹیچمنٹ باقی ہے۔ اٹیچمنٹ کے بٹن پر کلک کر کے انسٹرومنٹ کی اسکین شدہ کاپی منسلک کریں۔ اسی طرح آپ مزید انسٹرومنٹس اور ان کی اسکین شدہ کاپیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ایڈ کیے گئے انسٹرومنٹ کو ڈیلیٹ یا اس کا نام ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈٹ کرنے کے لیے پینسل کے بٹن پر کلک کریں اور انسٹرومنٹ کا درست نام درج کریں۔ مارگیج یا چارج کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈراپ ڈاؤن آپشن سے منتخب کریں اور اس کی مختصر وضاحت درج کریں۔ آپ ایک سے زیادہ شرائط و ضوابط بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ادرس کا انتخاب کر کے مزید معلومات بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنی فائنینسنگ ارینجمنٹ کے مطابق ایک سے زیادہ بینکوں کی مجموعی رقم درج کر سکتے ہیں یا ہر بینک کی الگ الگ رقم بھی درج کر سکتے ہیں۔ ایک ہی رقم درج کرنے کے لیے یس کا بٹن منتخب کریں اور تصدیق کریں۔ کرنسی کے ڈراپ ڈاؤن میں چند اہم کرنسیاں دی گئی ہیں۔ ان میں سے اپنی فائنینسنگ کرنسی کا انتخاب کریں۔ کرنسی منتخب کرنے کے بعد فائنینسنگ کی رقم درج کریں۔ آپ اپنی فائنینسنگ کے مطابق مزید کرنسیاں منتخب کر کے ان کی رقم بھی درج کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے $ڈالر میں بھی فائنینسنگ لی ہے تو پلس بٹن پر کلک کر کے کرنسی اور رقم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی کرنسی اور رقم درج کریں گے وہ جمع ہو کر سسٹم کرنسی وائز ٹوٹل اماؤنٹ کے سیکشن میں تفصیل بتائے گا۔ آپ کسی بھی مالیاتی ادارے یا بینک کی تفصیلات جیسے کہ نام اور پتہ، name and address of the person entitled to the mortgage, charge, pledge اور other interest کے بٹن پر کلک کر کے درج کر سکتے ہیں۔ اب آپ name کے ڈراپ ڈاؤن پر کلک کر کے کسی بھی بینک کا نام منتخب کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بینک ہے تو others کا انتخاب کر کے مطلوبہ بینک کا نام درج کریں۔ اب آپ منتخب کردہ بینک کے ایڈریس کی تفصیلات درج کریں۔ ایڈریس کے لیے پہلے ملک کا انتخاب کریں، پھر صوبہ، ضلع اور شہر منتخب کریں اور آخر میں پوسٹل کوڈ درج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بینک برانچ کا مکمل پتہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ آپ پلس کے بٹن پر کلک کر کے دوسرے بینک کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ پہلے بینک کی طرح دوسرے بینک کا نام اور ایڈریس کی مکمل تفصیلات درج کریں۔ آپ کے سامنے دونوں ایڈ کیے گئے بینکوں کی تفصیلات ظاہر ہوں گی۔ آپ ان تفصیلات کو پینسل کے بٹن پر کلک کرنے سے ایڈٹ یا ٹریش کے بٹن پر کلک کرنے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی کی فائنینسنگ ارینجمنٹ ایسی ہو کہ مختلف بینکوں کی اپنی الگ الگ رقوم ہوں تو نو کا بٹن منتخب کریں۔ اب پلس کے بٹن پر کلک کر کے ہر بینک کا نام اور پتہ درج کریں۔ ایڈریس کے اندراج کے بعد فائنینسنگ کی رقم بھی درج کریں۔ یہاں آپ ایک سے زیادہ کرنسیاں اور ان کی رقوم بھی درج کر سکتے ہیں۔ اب ڈن کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کو بینک اور رقم کی تفصیلی سمری نظر آئے گی۔ دوسرے بینک یا مالیاتی ادارے کو شامل کرنے کے لیے پلس کے بٹن پر کلک کریں۔ اب اس مالیاتی ادارے کی فائنینسنگ کی رقم اور کرنسی درج کریں۔ آپ ایک سے زیادہ کرنسیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ڈن کے بٹن پر کلک کریں۔
آپ کی فراہم کردہ بینک اور مالیاتی اداروں کی معلومات کرنسی سمیت سسٹم میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ آپ ان معلومات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ سسٹم خودکار طریقے سے ایک جیسی کرنسی والی رقوم کو جمع کر کے آپ کو مجموعی رقم دکھائے گا۔ اب وہ اثاثے جن کے بدلے آپ نے فائنانسنگ مارگیج حاصل کی، ان کی مختصر تفصیل درج کریں۔ اب آپ تمام دستاویزات کی سکین شدہ کاپیاں منسلک کریں، جن میں تمام انسٹرومنٹس، سیکشن 108 کے تحت ایکسٹینشن کا آرڈر، ایفیڈیوٹ اور بورڈ ریزولوشن سر فہرست ہیں۔ اب آتھرائزڈ آفیسر اور پھر ڈیکلریشن منتخب کریں، اور اگر آپ فاسٹ ٹریک FTRS رجسٹریشن سسٹم کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو چیک باکس کو منتخب کریں۔ اس کے بعد پن اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے فارم کا جائزہ لے لیں اور پن اپلائی کرنے کے بعد سبمٹ کریں۔ سسٹم آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجے گا جس میں آپ کو فیس کی بروقت ادائیگی کرنے اور تاخیر سے فیس جمع کروانے پر جرمانے سے بچنے کے لیے بقایا دنوں کی تعداد سے مطلع کرے گا۔ آپ کو فارم جمع کرانے کے 30 دن کے اندر ادائیگی کرنا ہوگی۔ اگر 30 دن کے اندر ادائیگی نہ کی گئی تو سسٹم درخواست منسوخ کر دے گا۔ پیمنٹ کی اسکرین پر آگے بڑھنے کے لیے پے ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ ادائیگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا ون بل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے ہوم پیج پر اپنی درخواست کا سٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی سوال یا وضاحت کے لیے SECP کی ویب سائٹ www.secp.gov.pk پر موجود یوزر گائیڈ، واٹس ایپ 0306936565 یا ای میل access.secp.gov.pk پر معاونت لی جا سکتی ہے۔